بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سعودی عرب میں مدینہ منورہ سے تقریباً 130 کلومیٹر دوری پر بدر حنین کا میدان موجود ہے، جہاں تقریباً 1400 سال قبل ایک ایسا معرکہ پیش آیا جسے دنیا کی چند فیصلہ کن جنگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ عسکری اعتبار سے دیکھا جائے تو اس جنگ میں شامل افراد کی تعداد بہت کم تھی، تاہم اس جنگ کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن میں بھی اس دن کو یوم الفرقان یعنی فیصلے کے دن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جنگ مسلمانوں کی نوزائیدہ ریاست مدینہ کے لیے سیاسی، عسکری اور معاشی اعتبار سے کتنی اہم تھی، مگر اس سے قبل یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بدر کے میدان کیوں اہم تھا اور اس کا نام کیسے پڑا۔ بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک بیضوی شکل کا 4.5 میل چوڑا وسیع میدان ہے جو پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ اس میدان کی ایک تاریخی اور معاشی حیثیت پہلے سے ہی موجود تھی، اور وہ یہ کہ یمن سے شام تک کی تجارتی شاہراہ اسی میدان سے ہو کر گزرتی تھی، جس پر قافلے سفر کیا کرتے تھے، جبکہ مکہ اور مدینہ جانے کے راستے بھی اسی مقام پر ملتے تھے۔ بحیرہ احمر کا ساحل یہاں سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس جگہ کا نام بدر رکھنے کی کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ بدر بن یخلد نامی ایک شخص نے ایک کنواں کھدوایا جس کا پانی بے حد شفاف تھا۔ روایت ہے کہ اس کنویں میں چاند کا عکس بھی نظر آتا تھا، اور چونکہ چاند کو بدر بھی کہتے ہیں، اس لیے دونوں نسبتوں سے اس مقام کا نام بدر پڑ گیا۔ زمانہ جاہلیت میں اس مقام پر ہر سال 1 ذی القعدہ سے 8 ذی القعدہ تک ہر سال ایک بڑا میلہ لگتا تھا۔ وہ کیا عوامل تھے جو بدر کی جنگ کی وجہ بنے؟ ہجرت مدینہ سے قبل ہی مکہ کے سردار مسلمانوں کے مخالف تھے، تاہم مکہ اور مدینہ کے درمیان جنگ کی فضا بننے میں ایک سے زیادہ عوامل شامل تھے۔ رجب 2 ہجری میں مکی کا ایک سردار عمرو بن الخزرمی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا، تو پیغمبر اسلام نے مقامی روایت کے مطابق اس اتفاقی قتل کا خون بہا ادا کر دیا، لیکن مکے میں مقیم سرداران قریش اس قتل پر مشتعل ہو گئے۔ ایک واقعہ شعبان 2 ہجری میں پیش آیا، جب قریش کا مال دولت سے لدا ایک شام قافلے سے مکہ آ رہا تھا۔ جب یہ افواہ پھیل گئی کہ مسلمان اس قافلے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اس قافلے کا سردار ابو سفیان تھا، جس نے مکے کی جانب ایک قاصد دوڑایا، جس کے جواب میں مکے سے اہل قریش کا ایک قافلہ ابو سفیان کے قافلے کی مدد کے لیے مدینے کی جانب روانہ ہوا۔ شام سے واپس آنے والا یہ قافلہ بحیری و عافیت سے مکہ پہنچ گیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اہل قریش مدینہ کی جانب بڑھنے والے اس قافلے کو واپس بلا لیتے، مگر ابو جہل کے اصرار پر اہل قریش مدینہ کی جانب بڑھتے رہے، اور 16 رمضان 2 ہجری کو بدر کے مقام پر خیمہ زن ہو گئے۔ ان افراد کی تعداد 900 سے 1000 کے درمیان بتائی جاتی ہے، اور یہ تمام افراد اسلحہ بند تھے۔ قریش مکہ کی روانگی کی اطلاعات کے بعد پیغمبر اسلام نے بھی 12 رمضان کو بدر کا رخ کیا، اور 17 رمضان 2 ہجری کے مطابق 13 مارچ کو 313 افراد کے ساتھ بدر کے قریب پہنچے۔ اس وقت بھی قریش کے چند صلح جو آدمیوں نے کوشش کی جنگ نہ ہو، مگر ابو جہل کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی، اور مقابلے کے لیے صفیں بن گئیں۔ زبیدہ بنت جعفر جب عباسی ملکہ نے لاکھوں دینار کی نہر بنوا کر کہا، حساب قیامت کے دن پر چھوڑ دی ہوں، چاند سے بھی خوبصورت قبیلے ابے کا صحیح غلام جو ہندوستان کا بادشاہ بنا۔ مسلمانوں کی صف بندی کے مطابق میمنہ کے سالار حضرت زبیر بن
عوام اور مصرع اور حضرت مقدار بن عمرو تعینات تھے، جبکہ لشکر کے سردار خود پیغمبر اسلام تھے۔ لشکر کے پچھلے حصے یعنی ساقہ کی کمان حضرت قیس بن سا کے سپرد تھی۔ فوج کا سب سے بڑا نشان یعنی پرچم حضرت مصعب بن عمیر اٹھائے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کا حرف شناخت یا منصور امت تھا۔ عرب دستور کے مطابق جنگ کا آغاز انفرادی لڑائی سے ہوا، جس میں قریش مکہ کی 3 جنگجو ہلاک ہوئے، اور پھر گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ لڑائی کے دوران ہی 2 عمر انصار لڑکوں معوذ اور معاذ نے مکہ کے ابو جہل کو بھی ہلاک کر دیا۔ دوسری جانب جنگ کا پانسا مسلمانوں کے حق میں پلٹنے لگا۔ اگرچہ اہل قریش تعداد میں کہیں زیادہ تھے، لیکن انفرادی لڑائی کے بعد پیغمبر اسلام کے حکم پر مسلمانوں کے لشکر نے قریش پر یکدم حملہ کیا، جس سے جنگ کا نقشہ بدل گیا اور قریش کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ اس دوران قریش کے کئی افراد ہلاک ہوئے، جن کی مجموعی تعداد 70 تھی۔ ان 70 میں 36 کو تنہا حضرت علی نے ہلاک کیا تھا۔ اہل قریش کے 70 افراد گرفتار بھی ہوئے، جن کے بارے میں فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ان سے 4 ہزار درہم فدیہ لے کر انہیں آزاد کر دیا جائے، اور جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں وہ انصار کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ اس جنگ کی اہمیت کئی حوالوں سے تھی، اور شاید اس لیے اس کا شمار دنیا کی چند فیصلہ کن جنگوں میں کیا جاتا ہے۔ اگرچہ تعداد کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی لڑائی نہیں تھی۔ ایک جانب مکہ کے درجنوں ایسے اہم رہنما ہلاک ہوئے، جن کی انتظامی اور تجارتی مہارت کا کوئی نعم البدل نہ تھا۔ تعداد کی اکثریت کے باوجود مکہ کی شکست نے ایک طرح ان کا اعتماد اور رتبہ کم کر دیا۔ دوسری جانب اس جنگ کے بعد مکہ کے تجارتی راستے کو لاحق خطرات بھی واضح کر دیے، کیونکہ مکہ کے تمام تر دولت کا انحصار اسی تجارت پر تھا، یعنی قریش کی شہرت بری طرح مجروح ہوئی، اور ان کی شام کی تجارتی شاہراہ بھی غیر محفوظ ہو گئی، اور یوں دیگر قبائل بھی ان کی وقت کم ہوئی۔ اس جنگ سے اہل مکہ کو یقین ہر پہلو سے نقصان ہوا تھا۔ سب سے بڑھ کر جو نقصان ہوا وہ عزت و وقار کا نقصان تھا۔ قریش مکہ کو جزیرۃ العرب میں ممتاز مقام حاصل تھا۔ وہ عرب کے سابقہ نظام کے داعی اور محافظ مانے جاتے تھے، لیکن ان کو ایک بالکل نئے نظام کی علمدار چھوٹی سی تربیت یافتہ جماعت نے شکست دے دی، اور جزیرۃ العرب کے دور دراز علاقوں میں اس شکست کا ذکر ہونا تھا۔ چنانچہ بدنامی سے بچنے کے لیے اہل مکہ نے فیصلہ کیا کہ اس شکست پر خاموش سوگ منایا جائے گا، اور کوئی بھی اپنے مقتولین کی یاد میں شعار میں گریہ نوحہ نہ کرے گا۔ اس خاموش سوگ کے ساتھ ساتھ یہ عزم برقرار رکھا جائے گا کہ بدر کی شکست کا بدلہ جلد از جلد لیا جائے گا۔ دوسری جانب مسلمانوں کے لیے اس جنگ کا نتیجہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ ان کا مذہب حق پر اور بدتر ہیں، اور یوں ان کے اعتماد میں اضافہ ہوا۔ اس جنگ کے بعد مسلمان ایک قوت بن کر ابھرے، اور مدینہ کی ریاست مستحکم ہوئی۔ اس فتح نے مدینہ میں بسنے والے یہودیوں کو بھی مرغوب کر دیا۔ واضح ہے کہ عسکری اعتبار سے یہ بھی جنگ بہت اہم تھی، کیونکہ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے پیغمبر اسلام کی قیادت میں ایک جنگ لڑی، اور اگر اس میں مسلمانوں کو شکست ہوتی تو عین ممکن تھا کہ اسلام صفحہ ہستی سے ہی مٹ جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دن کو قرآن میں یوم الفرقان یعنی فیصلے کے دن کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ جنگ اس اعتبار سے فیصلہ کن تھی کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں پہلی مرتبہ قوت آزمائی کا موقع ملا، اور مد مقابل کے اسلحے اور افراد کی کثرت کے باوجود فتح سے مسلمانوں کی ہمت بڑھ گئی اور عزم بلند ہو گئی۔ اس کا ایک اثر یہ بھی ہوا کہ جزیرۃ العرب کے دیگر قبائل مسلمانوں کی قوت سے مرغوب ہوئے، اور انہیں مسلمانوں کی حقانیت پر یقین آ گیا۔